اور یہ وقت جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو بہت جان کنی کی حالت تھی، بہت مشکل وقت تھا۔ تو جب ہم انسان ہوتے ہوئے آج کے دور میں بھی جب کوئی شخص مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے جو آخری الفاظ ہوتے ہیں وہ بہت معتبر ٹھہرے جاتے ہیں، مگر میرے اور آپ کے یسوع نے جب الفاظ ادا کیے تو جو اس پہ الزام تھا، اگر آج ہم دیکھیں کہ اس نے جو اس پہ الزام کیا تھا، اس کو مصلوب کس بات کے لیے کیا گیا تھا کہ یہ خدا کو ڈائریکٹلی باپ کہتا ہے۔ سردار کہیں آج سے نہیں بلکہ پچھلے دنوں میں دیکھیں تو 3.5 سال سے یہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ شخص جو کہ یہاں کا ہی رہنے والا ہے، ایک بڑائی کا بیٹا ہے، یہ ڈائریکٹ خدا کو باپ کہتا ہے۔ تو یہی الزام تھا اس کے اوپر۔ مگر آج اگر ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں لوکا رسول کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 34 آیت میں، جیسے بہن نے بھی پڑھا بھی ہے کہ یسوع نے کہا اے باپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ہلیلویا۔ یسوع مسیح باپ سے مخاطب ہو کر ہماری شفاعت کر رہے ہیں، اور یہ وہ پیشن گوئی پوری کر رہے ہیں کہ جو یسایہ نبی نے 700 سال پہلے کر دی تھی، 700 سال پہلے بتا دیا تھا۔ اور اگر ہم اس کو حوالہ جات پڑھنا چاہیں تو یسایہ اس کا 53 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ میرا خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا، اس لیے ان میں سے اس بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا۔ اور 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ ہلیلویا۔ وہ اس جان کنی کی حالت میں، اس مشکل وقت میں بھی ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ اگر ہم یہ لوگ جو سامنے کھڑے ہیں اس وقت صلیب کے، تو اگر ہم ان کے بارے میں دیکھیں، ذرا تھوڑا پیچھے جائیں کہ یسوع مسیح جب اپنا خدمت کا دور انہوں نے شروع کیا اور یہ بپتسمہ کے بعد منادی شروع کی تو یسوع نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ تو جب یسوع مسیح نے یہ شروع ہی کیا تھا تو تب سے ہی یہ لوگ یسوع پر الزام لگانا ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ یسوع مسیح وہاں پر بہت مشہور ہو گئے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہاں پر لوگ بیمار آتے، شفا پاتے۔ اگر کوئی ہم دیکھیں متی رسول کی انجیل میں اس کے 5 باب میں دیکھیں تو وہ سارے گلیل میں، سوریا میں، یروشلم میں اور یردن میں بہت مشہور ہو گئے۔ وہاں پر لوگ شفا پا رہے تھے، اور وہ لوگ کون تھے جو آج یہاں پر کھڑے ہیں؟ ان لوگوں میں سے ہی تھے، انہی علاقوں کے یہ لوگ آگے کھڑے ہیں آج۔ اور آج مگر یہ وہ باتیں بھول چکے ہیں، کیونکہ یہ چند ہی دن پہلے تو یروشلم میں یسوع مسیح کو ویلکم کر رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل میں تو بیتنیہ میں یسوع مسیح موجود ہیں، اور کچھ دن پہلے ہی لازر کا میسج آتا ہے ان کو کہ لازر بیمار ہے، اس کی بہن مارتھا اور مریم پیغام بھیجتی ہیں خدا یسوع کے لیے۔ اور وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ یسوع مسیح وہاں پر ٹھہرے رہتے ہیں، حالانکہ 2 میل کلام خدا میں لکھا ہے کہ صرف 2 میل کا سفر تھا یروشلم کا اور بیتنیہ کا۔ اور ہوتا کیا ہے کہ لازر مر جاتا ہے، مگر یسوع مسیح وہاں ٹھہرے رہتے ہیں۔ جب یسوع مسیح کو پتہ چل جاتا ہے کہ لازر مر گیا ہے تو یسوع مسیح وہاں ان کے گاؤں میں بیتنیہ میں آتے ہیں، تو مارتھا بھاگ کر یسوع مسیح کے پاس جاتی ہے۔ یہ مارتھا بھی پہلے یسوع مسیح کو جانتی ہے، یسوع مسیح کے پاس اس نے بھی دیکھے ہوئے معجزے، 5000 لوگوں کو روٹی کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتے ہوئے دیکھا ہے، لنگڑوں کو چلتے دیکھا ہے، یائر کی بیٹی کو زندہ ہوتے دیکھا ہے، اور 12 سال سے جس کو خون جاری تھا اس عورت کو شفا پاتے دیکھا ہے۔ مگر ابھی یہاں پر کیا کہہ رہی کہ اگر تو یہاں پر ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اس کو بھی یہاں پر یسوع مسیح نے آگے سے کیا جواب دیا ہے کہ تیرا بھائی، لکھا ہے کلام خدا میں اگر ہم پڑھیں، مارتھا نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ قیامت کے دن آخری دن جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا تھا کہ ہاں تیرا بھائی جی اٹھے گا، مگر آگے سے وہ کیا کہہ رہی ہے
کہ ہاں میرا بھائی قیامت کے دن جی اٹھے گا. یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں, گو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا. ہلیلویا. مگر وہ اس ٹائم بھی نہ سمجھ سکے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا اگر تو ایمان لائے گی تو خداوند کے جلال کو دیکھے گی. یہ لازر زندہ ہو جاتا ہے, اور جیسے ابھی پچھلے دنوں ہم نے کھجوروں کا اتوار منایا ہے, تو یہ اگلے ہی باب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح پھر فصح سے 6 دن پہلے بیتنیہ میں آتے ہیں, وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگ یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہاں پر. اور کلام اقدس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ پس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ نہ صرف یسوع کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے کہ لازر کو دیکھیں جس نے اسے مردوں میں سے جلایا. یسوع کو تو دیکھنے آئے تھے, مگر اس لازر کو بھی دیکھنے آئے تھے کہ جو 4 دن کا مردہ ہے, 4 دن کے مردے کو جس کی بہن بھی کہہ رہی ہے کہ خداوند اب تو اس میں سے بدبو آتی ہے, اب تو وہ کچھ نہیں ہو سکتا, مگر میرے اور آپ کے یسوع نے اس کو زندہ کیا. ہلیلویا. اور یہی لوگ جب یروشلم میں داخل ہو گئے ہیں تو کھجور کی ڈالیاں لے کر آئے ہیں, کپڑے بچھا رہے ہیں, اور آج سامنے کھڑے ہیں سردار کاہنوں کے, پلاطس کے سامنے کھڑے ہیں, اور اونچی اونچی پکار کر کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لے آئے, بہنیں چھاتی پیٹ رہی ہیں, مگر کچھ لوگ ایسے تھے کہ بس دیکھنے آتے تھے. اگر ہم جب 5000 روٹیاں کھانے آئے تھے تو تب بھی لوگ سیکھنے نہیں سارے آئے تھے, کچھ لوگ ایسے ہی آئے تھے کہ بس دیکھنے جائیں. آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ ہمیں دیکھنے آتے ہیں, کچھ سیکھنے آتے ہیں, اور کچھ ایسے ہی بس کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں واپس. اس دور میں بھی ایسے ہی تھا. اگر کوئی شفا پا رہا تھا, جب یسوع نے مبارکبادیاں شروع کی, اگر پہاڑی باز میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری بھیڑ یسوع کے پیچھے تھی, اور یسوع نے وہاں پر کیا کہا, وہ اگر متی رسول کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے بہت سارے ہمیں سکھایا. اور ایک خاص بات جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہی, اور وہ کیا تھی کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ. تم سن چکے ہو, کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت. لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. ہلیلویا. یسوع مسیح نے اس ٹائم کہا تھا, مگر آج یسوع مسیح نے پورا کر کے دکھایا ہے. آج وہ صلیب پر ان کے لیے دعا کر رہے ہیں جو یسوع مسیح کے منہ پر تھوک رہے ہیں, جو یسوع مسیح کے منہ پر تماچے مار رہے ہیں, پیادے منہ پر تھوک رہے ہیں, اور ساتھ میں کہتے ہیں, مار رہے ہیں کہ بتا نبوت کر کے تجھے کس نے مارا ہے. مگر میرا اور آپ کا یسوع آج بھی وہاں پر آسمان پر موجود ہے اور ہماری شفاعت کے لیے موجود ہے. اس ٹائم بھی ہماری شفاعت کر رہا تھا, ان لوگوں کی شفاعت کر رہا تھا, اور کس سے؟ باپ. وہ باپ کو اس ٹائم بھی کہہ رہا ہے, باپ ان کو معاف کر. اور جب یسوع نے جان دی تو تب بھی اس نے کہا, اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. ہلیلویا. یعنی کہ باپ کا, یسوع کا اور باپ کا ایسا گہرا تعلق. یسوع مسیح باپ کہہ کر ہی پکارتا. اس نے ہمیں دعا کرنا بھی جب سکھائی کہ جب تم دعا کرتے ہو تو باپ سے مانگو تو اے ہمارے باپ کہہ کر مانگو. ہلیلویا. آج ہمیں بھی جب ہم یسوع مسیح کے چیلے ہیں, یسوع مسیح کے شاگرد ہیں, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو تب ہی لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. جب ہم اس کے شاگرد کہلاتے ہیں تو آج ہمیں معاف کرنا چاہیے. آج ہمارے اندر معافی کی, وہ برداشت کی وہ طاقت ہونی چاہیے کہ دوسرے کو ہم معاف کر سکیں. یسوع مسیح نے صلیب پر معاف کر کے دکھا دیا ہے. اور آج ہمارے گھروں میں اگر معافی نہیں ہے, اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے دوستوں کو, اپنے جو اگر دشمن بھی ہیں تو ان کے لیے بھی ہم ان کو معاف نہیں کرتے, تو ہم یسوع کے پیروکار نہیں ہیں. آج سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ہم کہنے کو تو مسیحی ہیں, مسیح ہیں, عرفان مسیح, نغمان مسیح, ایسے ہم سب مسیحی ہیں, مگر اگر ہم اپنے جس سے ہم تنگ ہیں, یہ جو ہمارے دشمن, ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بول نہیں سکتے, تو ہم اس کے لیے دعا کریں.
जब हम अपने घरों में माफ़ी नहीं रखते तो हमारे घर उजड़ जाते हैं, हमारे घर तबाह हो जाते हैं, जब हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं होती। कलाम खुदा में कुर्सियों के खाते में लिखा है कि अगर किसी को दूसरे से शिकायत हो तो बर्दाश्त करें, जिसने जैसे मसीह ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए तुम भी दूसरों के कसूर माफ़ करो। और वैसे ही हम अगर दुआ रबानी हम तकरीबन हर रोज़ जब दुआ करते हैं तो पढ़ते ही हैं, तो उसमें भी कहते हैं कि ऐ खुदा जिस तरह मैंने दूसरों के कसूर माफ़ किए तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। और कलाम अक़दस में लिखा है कि अगर हम आदमियों के कसूर माफ़ ना करेंगे तो बाप भी हमारे कसूर माफ़ नहीं करेगा। तो बेशक हमें मसीह ने तलीम दी है माफ़ करने की, हमें माफ़ करना है, माफ़ी सिखा दी, जो उसने कहा उसने करके दिखाया। और कलाम खुदा में अगर हम मत्ती की अंजील के 5वें बाब में पढ़ते हैं तो लिखा है कि अगर तू कुर्बान गाह पर जाए, अगर तू कुर्बान गाह पे चला जाता है तो तुझे याद आए कि तेरा भाई तेरे से गुस्से है, तो उसी वक्त कुर्बान गाह को छोड़ दे, पहले जाके उससे माफ़ी मांग, उससे सुलह कर। हालेलुया। तो आज वक्त ये है कि हम गुड फ्राइडे तो मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर अगर हम किसी से गुस्से हैं तो फिर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बैठना अच्छी बात नहीं है। कि अगर हम मसीह के उस बात को नहीं मान रहे कि वो बाप इतनी मुश्किल हालत में भी वो उन लोगों को माफ़ कर रहा है जो उसको तमाचे मार रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, थूक रहे हैं उसके मुंह पर, तो वो फिर भी उनको माफ़ कर रहा है। और कलाम अक़दस में लिखा है फिलिपियों के खाते में 2 बाब में कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। यीशु का मिजाज कैसा था कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। जब हम अपने आप को खाली कर देते हैं तो फिलिपियों के खाते में लिखा है कि अपने से दूसरे को बेहतर समझो। फिर हम दूसरे को जब बेहतर समझते हैं तो हमारे अंदर माफ़ी करने वाला दिल में पैदा हो जाता है, फिर हम दूसरों को माफ़ भी कर देते हैं। फिर और कलाम खुदा में लिखा है कि अगर कोई गुनाह, पहले तो लिखा है यूहन्ना के खात में लिखा है कि अगर पहले तो कोई गुनाह ना करे, मगर अगर कोई गुनाह करता है तो उसके लिए कलाम खुदा में लिखा है यूहन्ना का पहला खत उसका 2 बाब और उसकी पहली 2 आयत में लिखा है कि ऐ मेरे बच्चों ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। हालेलुया। अगर हमसे गुनाह हो जाता है, गलती हो जाती है, तो मेरा और आपका यीशु आज भी आसमान पर हमारी शिफायत कर रहा है। आज भी वो हमारे लिए आसमान पर बैठा है, आज भी वो खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हमारी शिफायत कर रहा है। अगर हम रोमियो के 8 बाब और उसकी 34 आयत में देखें तो लिखा है कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। हालेलुया। वो आसमान पर मौजूद है खुदा की, और कलाम शहादत दे रहा है कि वो खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और आज भी वो हमारी शिफायत कर रहा है। हम इंसान होते हुए गलतियां करते हैं, कमजोर हैं, मगर वो आज भी हमारी शिफायत कर रहा है। आज भी वो हमें कह रहा है कि हम भी दूसरों को माफ करें, हमारे अंदर भी दिल ऐसा हो कि जो दूसरों को माफ कर दे और हम दूसरों की बर्दाश्त करें। तो आज वक्त है कि अगर हम किसी से गुस्से हैं, किसी से गिला है, किसी से कोई शिकवा है, शिकायत है, तो आज हम वक्त है कि उसको माफ कर दें, क्योंकि हम उसकी सलीब के नीचे, उसको उसके खून के नीचे हैं, उसके खून से पाक किए गए हैं। वो हमारे लिए कौमों में से, उम्मतों में से उसने हमें अपना खून देकर चुन लिया। हालेलुया। तो आए वक्त है कि अपने आप को देखें और जांचें कि अगर कोई मुझसे गुस्से है, अगर उसने माफी नहीं मांगी तो मैं आगे बढ़कर उससे माफी मांगू। मैं उससे ये कहूं कि मैं मसीही हूं, मेरे मसीह ने कहा है कि दूसरों को माफ करो। तो बड़े सादा से अल्फाजों में, कोई तशरीह करने की जरूरत नहीं है, बड़े ही सादा अल्फाज में अगर आप किसी से माफी मांग लेते हैं तो आपकी रिश्तेदारियां, आपके घर बार, आपके दोस्त अहबाब आपसे फिर बहाल हो सकते हैं। अगर आपके अंदर माफी नहीं है तो आप तन्हा रहेंगे, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा अगर आपके अंदर माफी नहीं है।
मगर अगर दिल से माफ़ करते हैं तो आपके साथ यस्सु भी है और सारी दुनिया भी आपके साथ है, मगर वक्त है कि पहले हम दूसरों को माफ़ करना सीखें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। एक बार फिर कहूँगी कि प्लीज़ टाइम का ख्याल रखें, हमें 3 बजे तक फाइनल करना है, खाना पिया और फिर आप शराकत में भी शामिल होना है। और प्लीज़ माइंड न कीजिएगा, खुदावन के लोग होते हुए हमें इन बातों